لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله اردو دعا سے درود پاک پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف پیارے آقا مدینہ والد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل اور بڑی برکتیں درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت میں آتا ہے اول الناس فی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا۔ دیکھو دنیاوی طور پر ہم کہتے ہیں یار اتنا بڑا بندہ ہونا سیلیبریٹی جو ہوتا ہے اس کے قریب وہی ہوگی، دنیاوی طور پر یہ ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے قریب ہونے کا ایک ہمیں رستہ مل گیا، وہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام پہ درود پاک پڑھنا۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے۔ آئیے ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے حضور علیہ السلام کی ساری دنیا کی ساری امت کے سارے ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ پیارے اللہ پاک نے اس حضرت انسان کو وہ صلاحیتیں ایبلٹیز جس کو کہتے ہیں کمالات ہوئے انسان جنہیں سن کر یا دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے، بندہ کہتا ہے حیرت کے سمندر میں متصل ہو جاتا ہے کہ یار کیا یار صلاحیت میں یار بڑی یار ہے لیکن صلاحیتیں ہی ہیں، یہ ہر فن مولا ہے کہتے ہیں۔ ایک شخص صرف ساری کام کر لیتے یار، ساری کام بالکل عموماً ہماری زبان میں لاہوری زبان میں ڈاکٹر سارے کام کر لیتے ہیں۔ یہ کریں ایسے لوگ میں دیکھے ہیں ہمارے مشاہدے میں جو سارے کام کر لیتے ہیں۔ ہمارے بھی ایک ڈاکٹر ہے، ہماری مارکیٹ میں بھی ایک ڈاکٹر ہے، صدر مسجد کے پاس ہمارے سہیل بھائی جو ہے وہ بھی ہمارے ڈاکٹر ہیں، سارے کام کر لیتے ہیں۔ بکرا ذبح کرنا ہوگا گھر کاٹ دیں گے، کوئی پریشانی آ جائے بچی کے ہاتھ میں نا انگوٹھی پھنس گئی، چھلا جس کو پھنس گیا، وہ چھلا جو اس کو کاٹے روئے نکلے کیسے ہو؟ گھر والوں نے مشورہ دیا ڈاکٹر کے چلے جائیں، میں کہا نہیں ہمارا بھائی ڈاکٹر ہے۔ پھر ان کو بلایا، انہوں نے وہ داغا بیچ میں ڈالتے ہیں، داغا ڈال کے پھر باہر نکال مطلب ان کو ہر فن مولا ہوتا ہے، ہر فن مولا ہوتے ہیں، اچھے دین میں بھی اور دنیا میں بھی۔ اب آپ نے سنا ہوگا کہ جناب فلاں جو بزرگ تھے نا ہمارے، جیسے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ساری رات عبادت کرتے تھے، ساری رات عبادت، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے۔ 40 سال کا یہ عمل رہا، 40 سال کا یہ عمل رہا۔ ان کے اندر صلاحیت کیسی دیا، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسی اسپیشلٹیز ان کو دی، اور کچھ تو ایسے تھے کہ جو 2 رکعت کے اندر پورا قرآن ختم کر دیا کرتے تھے، 2 رکعت نفل پڑھے اس میں پورا قرآن ختم کر دیا۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے آپ گھوڑے کی رکاب میں جب پیر رکھتے دوسرے پیر
رکھنے دوسرے رکعت میں پیر رکھنے سے پہلے پورا قرآن ختم کر دیا کرتے تھے. جی ہاں، مولانا علی شیر خدا ہمارے مشہور شاعر ہیں، مولانا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کرامت حاصل تھی. اللہ اکبر. یہ وہ حضرت انسان جو زمین پہ بیٹھ کے لوہے محفوظ کی تحریریں پڑھ دیا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا جس کو بلعام بن باورہ کہتے تھے، بڑا مستجاب الدعوات تھا. کہاں اس کو اتنی بڑی شان ملی ہوئی، کہاں اتنی بڑی اس کو عظمت ملی ہوئی، جو دعا کرتا قبول ہو جاتی اس کے بعد. اس کی دعا رد نہیں ہوتی تھی، جو دعا کرتا قبول ہو گیا. یہاں بیٹھا لوہے محفوظ ہے، میں تو پتہ نہیں لوہے محفوظ ہے، ان لوہے محفوظ کی تحریریں پڑھ لیا کرتا. لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان گستاخی کی، سب ختم ہو گیا. اور آپ نے سنا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، 1000 مہینے اس نے عبادت کی، 86 سال تقریباً. جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ خبر ملی نا کہ ایسا فلاں شخص شمعون نامی ایک بزرگ گزرے ہیں بنی اسرائیل میں، انہوں نے اتنے سال عبادت کی ہے، دن کو روزہ رکھتے، رات کو عبادت کرتے، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے. صحابہ کرام کو پتہ لگا، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کپڑے اتنے نہیں ہیں کہ ہم اس کی حفاظت تک پہنچ جائیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے کرم فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اوپر. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. فرمایا یہ 1000 مہینوں سے بہتر یہ ایک رات ہے جو میری امت تمہاری امت یاد ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کا کوئی فرد ساری رات عبادت میں گزار دے، ایک رات گزار دے تو 1000 کی نندی عبادت کا ثواب دے. کیسی کیسی صلاحیت. یہ حضرت انسان ہی بنے. دریا نیل نے کہا کہ جناب ایک دوشیزہ دیں مجھے، ایک دوشیزہ دیں گے تو میں کہوں گا، میرا پانی پھر چلے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ملتی ہے نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں؟ خط لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ کس کے نام؟ کیا بات، مزہ آئے گا نہیں آئے گا؟ سوچ یقین کریں، مجھے جب یہ میں واقعات بتاتا ہوں مجھے بڑا مزہ آتا ہے، بڑا لطف آتا ہے. ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین، ہمارے نفاس قدسیہ، ہمارے صحابہ کرام، اہل بیت اطہار کو شان عطا فرمائی اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ سوچتے تو یا کہتے کمال ہو گئی، یا کمال ہو گئی. ابھی یہ سوشل میڈیا پر ہمارے ایک لوگ کیا نام ہے دعوت اسلامی کا مدرسہ المدینہ، ایک شعبہ ہے دعوت اسلامی کا. دعوت اسلامی کو جانتے ہیں؟ اب رسول اللہ جانتے ہو نا؟ اس کا ایک شعبہ ہے ایسا، 1 مہینے 28 دن کے اندر بچے نے قرآن کا مکمل حفظ کیا. 1 مہینے 60 دن میں چلا دماغ 60 دن ٹھیک ہے 60 دن کے اندر 30 قرآن پاک کے پارے جو ہے پورے حفظ کر لیے. یہ صلاحیت ہے حضرت انسان کو دی گئی اللہ تبارک. ہمارے اندر بے شمار خوبیاں ہیں لیکن اپنی خوبی کو جانتے ہیں، اپنی خودی کو جو ہے پہچان لے یار ہماری کیا ہے. ایسے تو نہیں اقبال، ڈاکٹر محمد اقبال شاعر مشرق، انہوں نے ایسے نہیں کہا تھا خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر وہ خودی ہے کیا؟ اور ڈاکٹر اقبال صاحب بتائیں تو وہ خودی ہے کیا؟ میں وہ تیرے اندر ہے جو تیری خودی ہے، اس کو آشکار کر. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے کہہ لے خدا بندے سے خود سے بتا تیری رضا کیا ہے؟ کیا چاہتا ہے تو جیسا تو چاہے ویسے ہی ہو تیرے ساتھ. اندر اللہ اکبر. انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا صلاحیت عطا کی. عثمان بھائی کیا کیا صلاحیت عطا کی ہے. کیا یار سوچتا نا بندہ یار
کیسی کیسی صلاحیتیں دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ حضرت انسان ہی ہے جو اپنے مدینہ شریف میں بیٹھے ہیں, جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, اور بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل, اے ساریہ پہاڑ کی اور ہو جاؤ. بیٹھے گا مدینے میں, نہاون سینکڑوں میل کی سفر, دیکھ رہے ہیں سب جنگی معاملات کو دیکھ رہے ہیں, جمعہ بھی پڑھا رہے ہیں تو جنگی معاملات بھی دیکھ رہے ہیں. یہ صلاحیت بھی تو ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ ایبلٹیز. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا ایبل بنایا ہے, صلاحیت. یہ وہ حضرت انسان ہے. اللہ اکبر. فلسطین میں بیٹھے ہیں. کہاں بیٹھے ہیں؟ فلسطین میں بیٹھے ہیں. ہزاروں میل کے فاصلے پر آنے واحد میں بیٹھے بیٹھے تخت کہاں موجود ہے, کس جگہ موجود ہے, کس کنڈیشن میں موجود ہے, آنے واحد میں وہ تخت کو لے آتے بیٹھے بیٹھے. یہ کیا ہے؟ صلاحیت. آپ کی مختصر چیزیں جو آپ نے بتا دوں یہ ہمارے اندر ہے, آپ کے اندر ہے. جی ہاں, آپ سب کے اندر, میرے اندر ہے. آج نکالیں. میرے بولنے کا ملکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بولیں, لکھنے کا ملکہ حاصل ہے. آپ کو لکھیں, آپ کو موٹیویشن آپ کر سکتے ہیں, لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں. موٹیویشن اسپیکر سے بنتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں یار کہاں سے یہ باتیں آ جاتی ہیں. ایسے ہی کیسی سوچ جو ہے نا آپ کے سامنے پیش کرتے یار واقعی یار بندے نے بات کی. آپ کا مریض مر رہا ہے, ہمارا مریض مر رہا ہے. ہم ڈاکٹر کو کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میرے بچے کو بچاؤ, میری ماں کو بچاؤ, میرے باپ کو بچاؤ کہتے ہیں. کیوں؟ اس کو صلاحیت ملی ہے, اس کے اندر ایک خوبی ہے, اس نے پڑھا ہے. جب وہ کوئی اسی چیز کو پڑھ کر اتنا کمال حاصل کر لیتا ہے تو اللہ اس کے رسول کا نام لے کر اتنا کمال مل سکتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کا فائدہ ہے. میں نے سوال بڑا عجیب و غریب کیا ہے, توجہ سے سنیے. نبی پاک علیہ السلام کا کوئی فائدہ ہے ہمیں؟ وہ فائدے ہونے کے ہیں, تو نہ فائدے ہونے کے ہیں. کچھ لوگ ہیں نا جناب کہتے ہیں ہاں کتابیں بھری پڑی ہیں, یہ میری لاٹھی معاذ اللہ سبحہ معاذ اللہ نقل کفر رباشد, یہ میری لاٹھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ لاٹھی میری محمد سے بہتر ہے کہ وہ تو مر گئے, میری لاٹھی ابھی بھی میرے کام دے سکتی. معاذ اللہ, یہ کتابوں میں لکھی ہے. اور ان سے ہماری دشمنی آ رہی ہے, ان سے رشتہ داریاں کرتے ہیں. ان کو تو کسی کا پتہ نہیں, یہ ہمیں کیا خبر دیں گے. دیکھیں ابھی صلاحیتیں نہیں ہیں. اب ان کے اندر جو کمی کجی ہے نا, جو انسان کے اندر کہاں تک گر جاتا ہے, یہاں تک گر جاتا ہے. ان چیزوں میں عیب نکالا جس میں عیب ہے ہی نہیں. ہستیوں میں اس ہستی میں عیب نکال رہا ہے جس سے ہستی میں عیب اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے, شاید ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا, امپوسیبل. اس میں عیب نکال رہا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں یار جن کا کلمہ پڑھ کر ہم اپنی مشکلات دور کرتے ہیں, جن پہ درود پڑھ کر ایسا ہم اپنی مشکلات کو دور کرتے ہیں, اور ان کے کلمے کی یہ برکت, ان کے نام کی یہ برکت ہے, تو ان کی برکتیں کتنی ہوتی ہیں. ان کے نام کی برکتیں ہیں. ہاں جی ان کے نام کی اتنی برکتیں. ہم کیا برکتیں پا رہے ہیں؟ ہم سے پہلے جو پچھلی قومیں تھی نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے, حیات ظاہری سے پہلے دعا کرتے یا اللہ وہ آنے والے, وہ جو آنا ہے نا, وہ جو آنے والے ہیں, وہ آخری زمان جو ہے, آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آنے, جو تیرے محبوب ہیں,
اے اللہ ان کے وسیلے سے ہماری پریشانیاں دور کر دے. جنگوں کو فتح دیتے تھے وہ. تم کیا لیتے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا یا اللہ یہ جو نام لکھا ہے نا تیرے نام کے ساتھ، یا اللہ اس کی برکت سے میری خطا کو معاف کر. یہ جو نام لکھا ہے نام ہے کہ تو یار ایسا، اور ان کا نام کی برکت ہے. پھر کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. استغفر اللہ. اللہ اکبر. پیارے موجود ہزاروں کا مجموعہ، 70,000 لوگوں کا مجموعہ ہے. آج سے تقریباً 1000 سال پہلے کی بات ہے. تقریباً 1000 سال چراغ میں ایک اللہ کے ولی بیان کرتے ہیں. 70,000 مجمع میں نہ مائک ہے، نہ ساؤنڈ ہے، نہ کتنے ہزار باقی ہوں گے کٹ نہیں، باقی ہوں گے کٹ نہیں. 70,000 کے مجمع میں بیان کر رہے ہیں. بہجت الاسرار شریف میں لکھا ہے جیسا پہلا والا سن رہا ہے ایسے 70,000 میں سن رہا ہوں. جیسا پہلا سن رہا ہے ویسے آخری بھی سن رہا ہے. کسی کی سنوائی میں کمی نہیں آ رہی. حضرت صاحب بولو اچھا بولو. اللہ اکبر. ایک مرتبہ کتاب کو دیکھ لیا، پڑھ لیا تو دوبارہ کتاب کھولنی نہیں. اب بتا دوں فلاں جگہ کا نہیں، فلاں صفحے پر فلاں 70 پر یہ مسئلہ نہیں تھا. دائیں طرف ہے بائیں طرف ہے. ایسی ایسی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کی. اللہ اکبر. پیارے تاریخ اسلام یہ دنیاوی طور پر بھی اگر دیکھیں کمپیوٹر ٹائپ ایک دفعہ نمبر بول دو تمہارا کہتے ہیں ہمیں بتانے کی ضرورت ہے. ابھی بتاتے ہیں کیا بولا سب بتا دیں. یا آج اتنی مشہور ہوتی ہے آپ کی باتیں ساری بتا دیں گے. آپ نے یہ بات کی جیسے ٹیپ ریکارڈ ہو گیا. ایسے سنے آپ نے معاملات. اب بولنا تو صحیح. اب صاحب کتنے کو آتی ہے. ہاں اور میرا جب پڑھتے تھے اسکول و کالج میں بیٹھے ہوتے تھے ٹیچر کے سامنے اور ٹیچر کہتا تھی بیٹھے ہو نا تھوڑا دماغ بھی ایسے بیٹھا ہوتا دماغ گر رہا ہوتا. حاضر یہاں پر ہے تو دماغ بھی حاضر یہاں پر رہنا چاہیے تاکہ پتہ لگے بات ہو گیا. یہ حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت عطا ہے کہ انسان کے اندر یہ جتنے بیٹھے ہم جتنے بھی دنیا میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو کوئی نہ کوئی ایبلٹیز دی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہوئی ہے. اب اپنے اندر کی صلاحیت کو اجاگر کرو. اللہ قوم عاد اور قوم سمود کا آپ نے تذکرہ سنا ہوتا. پہاڑوں کو تراش کر وہاں پہ گھر بناتے ایسے ہی پہاڑوں کو تراش کر. اس صلاحیت اس دور کی ہے. ہم اپنی ان صلاحیتوں کا استعمال کہاں کر رہے ہیں؟ کہاں استعمال کریں؟ وہ دیکھیں نا آپ نے سنا ہوگا وہ دودھ کی نہر ایک بنے گی. پتا آپ کو وہ کیا تھی؟ وہ ایسا کوئی بتائے گا؟ دودھ کی نہر ہے کسی کو پتا؟ وہ جو ملکہ گزری نا وہ ملکہ بادشاہ کی ملکہ جو تھی کیا نام تھا اس کا؟ زبیدہ خاتون. نہر زبیدہ. ہاں جی ان کے قابل ہارون رشید نیک بادشاہ صالح بادشاہ. نہر زبیدہ ابھی مکہ شریف میں اس جگہ پر یہ نہر کے نا اثرات موجود ہیں. دودھ کی نہر کیا پانی نہیں دودھ دی. کیسے کیسے کارنامے سر انجام دیا انسان نے. یار ہارون رشید اور زبیدہ خاتون تذکرہ ہوا دریا کی بات کرتے ہیں. یہ ایسے عظیم بادشاہ تھے خدا کا خوف رکھنے والے اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کا ادب و احترام رکھنے والے جن کو اولیاء کاملین کہتے ہیں نا ان کا ادب و احترام رکھنے والے
اور آپ کی ہاتھوں کی آپ کی جو روزہ تھی ایک مرتبہ شام کے وقت جو ہے نا ایک ہوتا ہے مارننگ واک مارننگ چلنا پھرنا چاہیے انسان واک کرتے رہنا چاہیے ہم کھاتے بیٹھتے تھے واک کرنی چاہیے صبح کی کریں یا رات شام کی کریں زیادہ دیر تک زندہ رہ سکیں گے انشاءاللہ ہاں آزاد جو ہے نا وہ حرکت میں رہتے ہیں تو انشاءاللہ پھر مارننگ واک یا ایوننگ واک ضرور کرنی چاہیے میرا مشورہ ہے میرے تو کمرے میں 2 آپریشن ہو چکے ہیں اب چلنا میں اوپر ہو گیا مگر میں الحمدللہ یہ کام کرتے تھے صبح سزائے مدینہ نکالتے تھے الحمدللہ سزائے مدینہ کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد چاش اشراق کا ٹائم ہونا ہے چاش اشراق کی نماز پڑھ کے جو اس ٹائم پہ ہوتے تھے نکل جاتے تھے باغ کی طرف گراؤنڈ کی طرف نکل جاتے تھے درود شریف پڑھتے رہتے 2 دن چکر آئے چلتا ورزش کر دی یا کچھ کر دیا پہلے بس عشق نے نکمہ کر دیا اور کہتے ظالم کہتے ہیں عشق نے نکمہ کر دیا ورنہ بندے تھے ہمیں بڑے کام کے جب جو ہارون رشید اور زبیدہ تھا تو ایوننگ واک تو نکلی ایوننگ واک چلتے چلتے ایک جگہ دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں مجذوب ٹائپ بزرگ ٹائپ پہلو دانا وہ نا مٹی کے نا گروندے گھر بنا رہے تھے مٹی کے نا وہ قوم رکھتے مٹی قوم رکھا اس کے اوپر مٹی ڈالی باہر اٹھانا گھر بن گیا تسی کیتا ہے کسی نے کیتا ہے تہاڈی کیتا میں بھی کیتا ہے اچھا یہ نا یہ کر وہ کر رہے تھے یہ کام اچھا تو اور میں کر رہے تھے تو ہمارا تو کچھ نہیں بنا وہ کر رہے تھے کیا تھا پوچھا زبیدہ خاتون نے اے بہنوں یہ کیا کر رہے ہیں سنی بھائی پوچھے یہ کیا کر رہے ہو کہنے لگا جنت میں محل بنا رہے ہیں کیا کہا میں نے اونچی بولو ذرا اب خوش عقیدہ تھی ماجد کی طرح نہیں ہوگا پلمبر وغیرہ ہیں ڈاکٹر وغیرہ کی طرح ہے کہ نہیں ہوتا بیٹھا کوئی طرح جنتی قدم کرنا پڑتے محل بنا میرے دیکھ کے بیچن بھی رہے انہوں کے بیچتے ہو ہاں جی بیچوں گا کتنے میں کہا 2 دینار جنت کا محل کتنے میں بیچا یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سردار کا تو کیا ہوگا یہ شان ہے ان کے غلاموں کی اور سردار کا عالم کیا ہوگا سردار کا عالم ہوگا کہ صدر بیا مانگ یا مانگتا ہے آقا جنت کا آپ نے بھروسہ تو فرمایا دیا میں مختصر عرض کرتا اچھا پہلو دانا رحمت اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا تھا تو ہارون رشید دیکھ رہے تھے یہ دونوں آپس میں کیا ڈیلنگ کر رہے ہیں دنیا میں بیٹھے ہیں زمین پہ بیٹھے جنت کی باتیں کی اور جنت کے محل بیچے جا رہے ہیں اور وہ کتنے میں 2 دینار میں خیر چلے جاتے ہیں بچینی کی حالت میں نا وہ رات کو سوتے ہیں تو سوئے کیا سر کی آنکھیں بند دل کی آنکھیں کھلی تو دیکھا جنت میں ٹہل رہے جنت میں ٹہل رہے کون ہارون رشید ایک بہت عالیشان محل اس کے اوپر لکھا تھا قصر زبیدہ خاتون کا محل ہے آپ نے سوچا چلو میری گڑی کا گھر ہے چلو میں بھی چلا یہاں پر تو اپنی چیز ہو یا اس کی چیز ہو تیری چیز میری اور میری چیز میری تیری نہیں میری تیری چیز ہے اب بولو میری چیز میری ادھر ان کے چلو کہ میری گڑی کا گھر ہے محل چلو چلنے اندر جاتے تھے پھر بعد میں اور کہاں جاتے ہیں میری بیوی کا محل ہے کہنے لگا دنیا کی جنت ہے جس کی جو چیزوں کو وہی استعمال کرے گا آپ کی آنکھ ہوتی ہے لگے پہلو دانا رحمت اللہ تعالیٰ نے تلاش کرنے ایک جگہ پہ دیکھا پہلو دانا رحمت اللہ نے وہی کام کر رہے تھے مٹی کے گھروں سے گھر بنا رہے تھے مٹی سے گھروندے بنا رہے تھے ہم پوچھا اے بیٹو کیا کر رہے ہو کہنے لگا جنت میں محل بنا رہا ہوں کہا بیچتے ہو ان کا ہاں بیچوں گا کتنے میں ہاں اب اس سے پہلے ایک تمہید چھوٹی سی بس باندھ لگا نیکیاں کر رہے ہیں اللہ تو بھی کرتے ہیں وہ تو ہم کرتے ہیں میں کہا نہ لگا پڑھا نیکیاں یا اللہ میری جو نیکیاں سب ان کو دل میں نے تیری سارے محمد علیہ السلام کی امتوں کو جو ہے نا میں نے اپنی ساری نیکیاں دی اگر ہیں میرے پاس اتنی ہی دیر پہ کہ نیکیاں کو مان دیں گے قبول آئے تھے قبول آئے تھے لیکن جو سب کو ماشاءاللہ آپ کو پیسے نہیں نہ سکتے ہیں 19 سال میں دوران بلہ میرے پاس ہوگے میں صاحب کو لے ایک کوئی میں کلو کوئی میں
میرے پاس ہوتے تو ساروں کو دے دیتا. اچھا یہ دوں یار ماشاءاللہ مولوی اللہ چل رہا یار پیسے بھی دیتا ہے بیان بھی سناتا ہے تو پیسے بھی دیتا ہے ایسے عادت ہم کو سیکھو گے واہ 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 ماشاءاللہ میں نے آپ کو اتنی نیکیاں دی یار آپ نے کچھ نہیں کہا کون سی نہیں دیا سبحان اللہ کہتے تو آپ کو سبحان اللہ کا سواب آپ کو بھی ملتا مجھے بھی ملتا ہم نیکیاں کرتے ہیں اس کا اجر ہمیں کب ملے گا دنیا میں بھی ملے گا آخرت میں بھی ملے گا لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا یہ ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا یہ وہ واقعہ اس طرف ہے. اچھا وہ بہلول دادا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 2 دینار میں وہ بیچا. اب جب وہ لے کر آئے انہوں نے کہا بہلول یہ کتنے میں ہے؟ انہوں نے کہا آپ کی سلطنت کتنے میں اور کہنے لگے کل کے 2 دینار کی 80 کا کہنے لگا ان سے مہنگا ہو گیا کیوں راتی میں کھائے اب پہلے دیکھا نہیں تھا پھر دیکھے گا سوچا تھا اب رات کو تم دیکھا ہی ہو اس لیے مہنگا ہو گیا سودا. یاد رکھیں ابھی سودا سستا دے ابھی نیکیاں کر لیں. سر پہ امامہ شریف کا تاج سجائے 10,000 نیکیاں ہر نماز کے ساتھ آپ امامہ شریف سجائیں گے 10,000 نیکیاں. کتنی 10,000 نیکیاں کیوں ضائع کر رہے ہیں اور نماز کے ٹائم میں پہن لو یار. کس چیز نے آپ کو اس چیز سے دور کر دیا؟ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی طاعت کیسے ہوتے ہیں؟ میں اپنے آپ میں کہتا ہوں اور میں فرشتوں کے طاعت ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے فرشتوں کی طاعت اللہ کے حق نماز میں امامہ شریف پڑھنا لگی جانا کی جائے گا نقصان کے فائدہ اب کاروباری بیٹھے ہو فائدہ کام کرو ہاں تو سیدھے نقصان کو برداشت نہیں کرتے. نقصان ہونا نہ بھی ہونا دو تو خراب بھی ہو جائے انہوں بھی کر دیتا بندہ ایبلٹیز ہیں صلاحیتیں دیے انہوں بھی استعمال نہیں چاہتا وہ بھی صحیح تو اللہ کی کیوں نیکی کو ظاہر کرتے ہیں. اور پیارے پیارے دعوت اسلامی جو آپ کی چہی کی تحریک ہے آئیں سے ساتھ نیکیاں تو کہتے ہیں نیک بنو بس اس کو یہ آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے آپ سے ووٹ نہیں مانگتے ووٹ مانگا کوئی آپ دوسروں نہیں مانگتی نوٹ بھی مانگتے تو ضرورت کے تحت مانگتے ہیں تو ضرورت آپ نے زکات دینی وہی دے دیو تھوڑی ماں کا محل ہے اور محل دے دیو سن اور جی تھوڑی کھانے میں جانور نہیں اور تھی کی کرنا لگتے ہو دے دیو یہی مانگتی ہے نا کچھ اور مانگا آؤ یاد آپ دینی ماحول ہفتہ وار اجتماع ہوتی ہے آپ کے بیرون شہرہ والا گیا جامع مسجد اقصی میں اگر آپ جو ٹاؤن کی طرف رہتے ہیں ایکسپو سینٹر کے سامنے اذان مدینہ وہاں پر اجتماع ہوتا ہے مغل پورے رہتے ہیں لوکو ورک شاپ میں اجتماع ہوتا ہے آپ یہ چھوٹے والے طرف رہتے ہیں سلوڑی والی جامع مسجد ہمپیا میں اجتماع ہوتا ہے اگر آپ کہاں رہتے ہیں کہاں رہتے ہیں پوری دنیا میں جہاں مسجد جائے دعوت اسلامی ہر جگہ پر کہتے سبحان اللہ دعوت اسلامی ہر جگہ پر دین کا کام کر رہی ہے وابستہ ہو جائے گا وابستہ ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر صلاحیت رکھی ہے ان کو اجاگر کرے اس کو اجاگر کرے. آپ کے اندر بڑی بڑی لوڑ ہے نا اللہ نہیں کرتا ہے آپ سے کہا کھلوئے اذان دے ہوتی ہے ڈنڈی پٹی لوڑ ہے اللہ نہیں کرتا ہے ہوتے ہیں ایسے بھی لوگ اگر ہم ڈنڈی پٹی ڈنڈے چھوٹے سامان ڈالے والے ہوتے ہیں اس کو استعمال میں کیوں نہیں لے کر آتے ہیں لاؤ نا اس کو استعمال میں دین کو سمجھانے کے 3 طریقے ہیں ڈنڈے سے سمجھاؤ زبان سے سمجھاؤ یا دل میں برا جاؤ. ڈنڈے سے آپ سمجھا سکتے ڈنڈا پھاڑ لو خبردار یہ اگر ایسے کوئی غلط پھینکی پھینکی ہوئی نا خبردار میں ڈنڈا نہ مار ڈنڈا کر کرو ہاں ہمیں کر نہیں زبان نہ کرو اور یاد نہ کر کیوں کرنا ڈنڈا کر کیوں تنگ کرنا پہ ماں پہ تو پہلے سوال تنگ کرنا پہ اور کیوں اپنے ہم سے تنگ کرنا ہے. دوسرا ان کا گناہ ہے یہ تو ہونا نہیں چاہیے لوگ دینی چاہیے اپنے دل سے یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین حصہ ہے جو آج ہم استعمال کر رہے ہیں. پوری دنیا میں مسلمان بلندی پر ہے بستی پر کھڑے ہو جائے کیوں نہیں کھلوتے کھلو ہاں ذرا ایسی تیسی پھیر کے نہ جائیں گے کیوں کرتے کیوں مسلمان کے ساتھ یا اسلام کے ساتھ مذاق کرتے ہو کھڑے ہوں تو انشاءاللہ دیکھیں آپ کے ساتھ دنیا نہ کھڑی تو میں پڑھ لوں
جی ہاں اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی علیہ السلام تسلیم ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے مدنی چینل پہ جو آپ کے گھر میں موجود ہے جس کے پیسے خرچ کرتے ہیں بجلی خرچ کرتے ہیں مدنی چینل پہ بھیجا کرو تمہاری مہربانی مدنی مذاکرہ 1.5 گھنٹے کا مدنی مذاکرہ جو میرے دوستوں کو تشریف لاتے ہیں وہ دیکھ لیا کریں اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے ابھی اذان ہوگی اذان کے پاس سنتیں ادا کی جائیں گی اس اذان کا جواب ہے اونچی آواز سے جواب دیا کریں اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے